السلام علیکم دوستو، آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کافی کے فوائد اور کافی کے نقصان دہ اثرات اور کافی بنانے کے مختلف انداز، قوت مدافعت بڑھانے والی چائے کی 5 اقسام، اور بات کریں گے کچھ مشروبات کی اور بہت کچھ۔ تو لاسٹ تک دیکھتے رہیں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے۔ بہت سے لوگ چائے کے مقابلے میں کافی کا انتخاب کرتے ہیں اور خاص طور پر موڈ خوشگوار بنانے کے لیے کافی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کافی کا استعمال حد سے زیادہ کرتے ہیں مگر وہ اس کے منفی اثرات سے لا علم ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں یومیہ 2 ارب کپ سے زائد کافی پی جاتے ہیں اور موسم سرما کے دوران اس تعداد میں کئی گنا اضافہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تاہم کافی کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے یہ بحث رہی ہے کہ کافی کتنی فائدہ مند ہے یا پھر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ کافی کو پسند کرنے والے یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ سائنسی شواہد اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ فائدہ مند اور نقصان دہ کیوں؟ کافی کے مثبت اثرات کی وجہ سے اس میں پائے جانے والا سب سے اہم جزو کیفین ہے۔ انسانی جسم پر کیفین کے مثبت اثرات کئی تحقیقات کے ذریعے تسلیم شدہ ہیں، تاہم مجموعی طور پر کافی مختلف جزو والا ایک پیچیدہ مشروب ہے اور یہی مختلف جزو کافی کو فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کافی ایک حد سے زیادہ استعمال آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہلے ہم اس کے فوائد کے متعلق بات کرتے ہیں۔ کافی کے فوائد: جسمانی کارکردگی میں اضافہ۔ ورک آؤٹ سے 1 گھنٹہ پہلے لیا گیا بلیک کافی کا 1 کپ جسمانی کارکردگی میں 11 سے 12% اضافہ کر سکتا ہے۔ چربی کو جلاتا ہے۔ کیفین چربیلے خلیوں کو توڑنے کے علاوہ ان کو جسم کے لیے بطور ایندھن استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار۔ کافی میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم انسانی جسم کو انسولین کے استعمال میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ ساتھ ہی بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھتے ہوئے نمک اور چینی کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ چاقو چوبند رکھتی ہے۔ کیفین کی کم مقدار کے ساتھ یومیہ کافی کے 6 کپ انسان کو چاقو چوبند رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ قبل از موت کا خطرہ کم کرتی ہے۔ بعض مطالعات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی نہ پینے والے افراد کے مقابلے کافی پینے والے افراد میں قبل از موت کا خطرہ 25% کم پایا جاتا ہے۔ اینٹی کینسر خصوصیات۔ ایک تحقیق کے مطابق یومیہ 4 کپ کافی مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ 20%، جبکہ خواتین میں اینڈومیٹریل کینسر کی شرح 25% کم کرتی ہے۔ جسم میں کیفین کی اعلیٰ سطح خون سے دماغی بیماریوں مثلا الزائمر اور ڈیمینشیا کا خطرہ کم کر دیتی ہے۔ فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں 2 سے 4 کپ کافی میں موجود کیفین کی مقدار کو فالج کے خطرات میں کمی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ کسی پریشانی یا مشکل میں سب سے پہلے آپ کی نیند ہی متاثر ہوتی ہے۔ اگر کئی دن تک نیند ٹھیک نہ آئے تو طبیعت بھاری اور بوجھل محسوس ہونے لگتی ہے۔ کافی سے نیند نہ آنے کے باعث ہونے والی سستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سر کا درد دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ دوڑنے کی رفتار کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ورزش کے شوقین ہیں اور دوڑ لگانا آپ کے روز کا معمول ہے تو آپ کے لیے کافی بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ کثرت سے پہلے 1 کپ کافی پینے سے آپ کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کم وقت میں زیادہ ورزش کرتے ہیں۔ کافی سے آپ کی دوڑنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ ہمارے شکر کے حد سے زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ کے باعث ذیابیطس کے مرض میں پریشان کن حد تک اضافہ ہوا ہے۔ کافی پینے سے خون میں شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ دن میں 1 بار کافی پیتے ہیں ان کے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات 60% تک کم ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی چمک اور رونق بڑھاتا ہے۔ کافی سے بنا ہوا اسکرب جلد کو ایکسفولیٹ کرتا ہے، یعنی جلد کی خراب پرت کو نکال دیتا ہے۔ تا زیادہ استعمال شدہ پیسی ہوئی کافی
नारियल या जैतून के तेल के साथ मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पे या स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करें। बालों को चमकदार बनाएं। कॉफी के इस्तेमाल से बाल स्याह और चमकदार हो जाते हैं। इसे मेहंदी में मिलाकर भी बालों में लगाया जाता है। इसके अलावा महज कॉफी को पानी के साथ पेस्ट बनाकर नहाने से पहले बालों और जड़ों पर लगाने से बालों का रंग स्याह हो जाता है और मजबूत भी हो जाते हैं। कॉफी के इस्तेमाल से बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। कॉफी में मक्खन मिलाकर पीने से क्या होता है? फास्ट फूड के इस दौर में बहुत से अफराद वजन के बढ़ जाने की वजह से अक्सर परेशान होते हैं, क्योंकि वजन तो आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन इसको कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात लोग वजन में कमी की खातिर खाना पीना छोड़ देते हैं, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि खाना पीना छोड़ने से वजन कम नहीं होता, बल्कि इसके लिए वर्जिश और कुछ घरेलू नुस्खे कर लिए जाएं तो बहुत फायदा होगा। वजन में कमी के लिए इन ही घरेलू नुस्खों में एक नुस्खा ये भी है कि आप कॉफी में मक्खन मिलाकर इसको पी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बगैर चीनी और दूध की यानी ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। मक्खन और कॉफी दोनों में वजन कम करने की खुसूसियात मौजूद होती हैं, जिनको अगर हम अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर लें तो ये हमारा वजन कम करने में मदद कर सकती है। मक्खन और कॉफी दोनों में वजन कम करने की खुसूसियात मौजूद होती हैं, जिनको अगर हम अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर लें तो ये हमारा वजन कम करने में मदद कर सकती है। कॉफी में मक्खन किस तरह वजन कम करने में मदद कर सकता है? भूख में कमी। मक्खन में कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये हमारी भूख को कम करता है। मक्खन में कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होने की वजह से ये हमारी भूख को कम करता है, जिसके बाइस हमारे बढ़ते हुए वजन को कम होने में मदद मिलती है। इसी तरह अगर आप रोजाना ब्लैक कॉफी में 1 चम्मच मक्खन डालकर पी लें तो इससे आपका वजन कम हो सकता है। वर्जिश करने के लिए तवानाई मिलती है। वजन कम करने के लिए और खुद को सेहतमंद रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम रोजाना वर्जिश करें, लेकिन हम वर्जिश भी इस शर्त पर ही करेंगे कि जब हमारे अंदर तवानाई हो, और इसके लिए हम वर्जिश के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात का इंतखाब करते हैं। इन्हीं मशरूबात में एक मशरूब कॉफी भी है, जो हमारी तवानाई बरकरार रखने में मदद करती है, और अगर कॉफी में मक्खन मिक्स करके पी लें तो इससे हमें वर्जिश के दौरान तवानाई मिलेगी और हम ज्यादा जल्दी नहीं थकेंगे। MCT ऑयल। MCT ऑयल, जिसका मतलब मेडिसिन चीन ट्राइग्लिसराइड ऑयल है, ये तेल केटोजेनिक ग़िज़ा की वजह से मशहूर है, और मक्खन में MCT ऑयल काफी तादाद में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। मक्खन में इस ऑयल के मौजूद होने की वजह से भी हमारा वजन कम होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। नुकसानदा असरात। गैर मयारी कॉफी का इस्तेमाल सर दर्द, कमजोरी और मिजाज की खराबी का बाइस बन सकता है, और ऐसा तब मुमकिन है जब कॉफी बीजों को छीलकर या गलाकर तैयार की गई हो। बेदरीक इस्तेमाल से जिंदगी को खतरा। मुख्तसर मुद्दत में कॉफी के 80 से 100 कप यानी कि 23 लीटर जिस्म में 10 से 13 ग्राम कैफीन की मिकदार पैदा कर देते हैं। इस सतह पर पहुंचने से पहले ही इंसान को कैं की शिकायत शुरू हो जाती है, जिससे इसकी जान को खतरा लाक हो सकता है। सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि जायद मिकदार यानी कि 23 लीटर में पानी भी इंसान के लिए इतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इंसोम्निया और बेचैनी की वजह। बेख्वाबी और बेचैनी की वजह भी कॉफी में पाया जाने वाला जुज़्व कैफीन है। इसलिए यही वजह है कि माहिरीन दिन भर में 4 कप कॉफी तजवीज़ करते हैं। हामला ख्वातीन के लिए 1 कप से जायद नुकसानदह। हमल पर कॉफी के असरात आगाज से ही मुतनाज़ा हैं, ताहम इस हवाले से जो बात यकीनी है वो ये कि कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल हमल को शदीद हद तक हसास बना देता है। यही वजह है कि जिसके बाइस माहिरीन हामला ख्वातीन को 1 कप से जायद कॉफी तजवीज़ नहीं करते। कॉफी बनाने के मुख्तलिफ अंदाज। कॉफी ऐसा मशरूब है जो ख्वातीनों हजरात में यकसा मकबूल है। कॉफी वैसे तो पूरे साल ही से इस्तेमाल में रहती है, लेकिन सर्दियों में इसकी अहमियत और तलब में मजीद इजाफा हो जाता है।
آج ہم آپ کو کافی بنانے کی مختلف ترکیب بتائیں گے جن سے آپ گھر پر بآسانی کافی بنا سکتے ہیں۔ کیپیچینو کافی۔ چینی 4 چائے کے چمچ یا حسب ذائقہ، کافی 2 چائے کے چمچ، گرم پانی 2 کھانے کے چمچ، دودھ 2 کپ، کریم سجاوٹ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ترکیب کی۔ دودھ کو ابلنے کے لیے رکھیں۔ اس دوران ایک چھوٹے پیالے میں چینی، کافی اور گرم پانی ڈال کر کانٹے کی مدد سے 10 منٹ تک پھینٹیں۔ اس دوران کافی کا رنگ ہلکا اور مقدار میں 3 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس مکسچر کو 2 کپوں میں برابر ڈالیں اور تھوڑی اونچائی سے کھولتا ہوا دودھ ڈال کر مکس کریں۔ کریم سے سجا کر پیش کریں۔ مکھن والی کافی بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ کافی کا مکسچر بنا لیں۔ اس کے بعد جتنی آپ کو کافی بنانی ہے اس حساب سے پانی گرم کر لیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اس میں کافی کا مکسچر ڈال کر مکس کر لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے کافی کے کپ میں پگھلا ہوا مکھن ڈالیں۔ مکھن کے ساتھ ہی آپ اس میں MCT آئل یا ناریل کا تیل بھی شامل کر لیں اور پھر یا تو آپ چمچ سے مکس کر لیں یا پھر بلینڈر کر لیں۔ آپ کی مکھن والی بلیک کافی تیار ہے۔ ایکسپریسو کافی۔ کافی 1 ٹیبل ٹی سپون، چینی 2 ٹیبل سپون، پانی کھولتا ہوا 2 ٹیبل سپون، دودھ 2 کپ۔ ترکیب: ایک چھوٹے باؤل میں کافی اور چینی ڈال کر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی 2 ٹیبل سپون ڈال کر الیکٹرک بیٹر سے خوب پھینٹیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہینڈ بیٹر سے پھینٹیں۔ اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ اپنا رنگ تبدیل کر بالکل لائٹ کلر کا کریمی سا گاڑھا امیزہ بن جائے۔ اب اگر کولڈ کافی پینا ہے تو ٹھنڈا دودھ، ورنہ ہاٹ کافی پینی ہو تو کھولتا ہوا دودھ استعمال کریں گے۔ ایک کپ میں کافی کا امیزہ ڈالیں اور پھر اوپر سے دودھ ڈال کر اس کو مکس کر لیں اور مزے سے نوش فرمائیں۔ چاہیں تو اوپر سے تھوڑی سی فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈیٹ آلمنڈ آئسڈ کافی۔ بادام 150 گرام، کھجور 4 عدد گٹھلی نکلی ہوئی، کافی پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ، وینیلا ایسنس 1 چائے کا چمچ، برف 4 کپ۔ ترکیب: ایک پیالے میں بادام ڈال کر پانی ڈالیں، پھر اسے بھیگنے کے لیے ایک طرف 2 گھنٹے رکھ دیں، پھر بادام کو چھان کر پانی نکال دیں۔ اب بادام 2 کپ پانی اور 4 عدد گٹھلی نکلی ہوئی کھجور کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈر کریں اور اسے چھان کر سخت چیزیں نکال دیں۔ پھر بادام والے دودھ 1 کھانے کا چمچ، کافی 1 کھانے کا چمچہ، شہد 1 چائے کا چمچہ، وینیلا ایسنس اور 4 کپ برف کو دوبارہ بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کریں۔ گلاس میں ڈال کر پیش کریں۔ کولڈ کافی۔ دودھ 2 کپ، کافی آدھا چائے کا چمچ، فریش کریم 2 کھانے کے چمچ، چینی 2 کھانے کے چمچ، کافی آئس کریم 2 اسکوپ، برف حسب ضرورت۔ ترکیب: بلینڈر میں دودھ، کافی، فریش کریم اور چینی ڈال کر بلینڈ کریں، پھر آدھی سے زائد آئس کریم ڈال کے بلینڈر کریں۔ اب گلاس میں 1 اسکوپ آئس کریم کا ڈالیں، اوپر دودھ والا مکسچر ڈالیں، کافی سے گارنش کر کے اسٹرا اور چمچ کے ساتھ پیش کریں۔ موکاچینو کافی۔ کافی 2 چائے کا چمچ، چاکلیٹ پاؤڈر 4 چائے کے چمچ، کنڈینسڈ ملک 4 چائے کے چمچ، گرم دودھ 2 کپ، کریم آدھا کپ، چاکلیٹ گارنش کے لیے۔ ایک پیالے میں کافی، چاکلیٹ پاؤڈر، کنڈینسڈ ملک اور گرم دودھ ڈال کر ملائیں اور اتنا پھینٹ لیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے۔ پھر اسے گلاس میں ڈال کر پھینٹی ہوئی کریم اور چاکلیٹ سے گارنش کر کے سرو کریں۔ بلیک کافی۔ کافی 1 چمچ، پانی 1 کپ، چینی 1 چمچ۔ ترکیب: ایک چھوٹے کپ میں کافی ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں، پھر اس میں گرم پانی اور چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے سرو کریں۔ ہاٹ چاکلیٹ کافی۔ دودھ آدھا لیٹر، چینی 2 کھانے کے چمچ، کوکو پاؤڈر کھانے کے چمچ، کافی 3 چائے کے چمچ، کریم آدھا کپ، دار چینی 1/4 چائے کا چمچ پسی ہوئی۔ ترکیب: دودھ میں چینی اور کوکو پاؤڈر ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ اب مگ میں پہلے کافی ڈالیں اور پھر دودھ کا مکسچر شامل کر دیں۔ آخر میں کریم اور دار چینی ڈال کر سرو کریں۔ ترکش کافی۔ پانی 1 کپ، کافی 1 بڑا چمچ، چھوٹی الائچی 1 عدد، چینی حسب ضرورت۔ ترکیب:
ایک ساس پین میں پانی اور چینی ڈال کر ابال لیں۔ جب ابال آ جائے تو چولہا بند کر کے اس میں کافی اور الائچی شامل کر دیں۔ پھر ساس پین چولہے پر رکھیں اور ابال آنے دیں۔ جب جھاگ بننے لگے چولہا بند کر دیں۔ 2 بار یہ عمل دہرائیں، پھر کپ میں نکال کر گرم گرم پیش کریں۔ آپ کی پسندیدہ کافی آپ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح انسان کی ہر عادت اس کی پوری شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، اسی طرح کسی انسان کی پسندیدہ کافی کے ذریعے بھی اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی کافی پینے والے افراد کن اعداد و مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ اسپریسو کافی، سیاہ کافی اور اس کے ساتھ ذرا سی کریم کی آمیزش والی کافی پسند کرنے والے افراد قائدانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کسی حد تک خود پسند بھی ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا جھول ان کا موڈ ہے، جس کے بے حد تابع ہوتے ہیں۔ ایسے افراد نہایت نفاست پسند بھی ہوتے ہیں اور اپنی ظاہری شخصیت، لباس، بال، جوتوں وغیرہ میں کوئی نقص برداشت نہیں کرتے۔ کیپیچینو، کافی میں دودھ کی یکساں آمیزش کر کے کیپیچینو پینے والے افراد دوستانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور لوگوں سے میل جول پسند کرتے ہیں۔ یہ افراد تخلیقی صلاحیت کے بھی ہوتے ہیں اور مختلف شعبوں کے فنکاروں سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ لیٹی، دودھ، کریم اور چینی کی آمیزش سے بنائی جانے والی لیٹی کافی پینے والے افراد فیصلے کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہایت سخی اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی دوسروں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی تلخیوں کو مختلف طریقوں سے کم کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے تلخ کافی کو چینی اور کریم کے ذریعے کم کرتے ہیں۔ یہ نہایت آرام پسند اور اپنی ذات سے بے حد لاپرواہ ہوتے ہیں۔ کولڈ کافی پسند کرنے والے افراد اپنی صحت کے متعلق نہایت لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی طرح خوش ہو جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں۔ سیاہ کافی یعنی امیر کینو پینے والے افراد زندگی سے متعلق سیدھے سادے خیالات رکھتے ہیں۔ اور ایک معمول پر کاربند رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں خطرات سے کھیلنے اور مہم جوئیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ فریپیچینو، کافی میں مختلف فلیورز، چاکلیٹ، ونیلا کے سیرپ کی آمیزش کے ساتھ فریپیچینو والے افراد باتونی اور مہم جو ہوتے ہیں۔ یہ نہایت فیشنیبل ہوتے ہیں اور اپنے فیشن اور دیگر اشیاء کی نہایت تشکیر کرتے ہیں۔ آرٹیسن کافی، مختلف طرح سے سجائی جانے والی کافی کو آرٹیسن کافی کہا جاتا ہے۔ یہ کافی عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی اور خصوصی طور پر بنائی جاتی ہے۔ اسے پینے کے شوقین افراد پینے سے زیادہ اس کی سجاوٹ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اسے پینے والے افراد ہر جدید فیشن کو اپنا ضروری سمجھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان پر جچ رہا ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات وہ بھونڈے بھی نظر آتے ہیں۔ کافی پیتے ہوئے دیکھنے کا انداز، جس طرح کافی کی مختلف اقسام پینے والے کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہیں، اسی طرح کافی یا چائے پینے کے دوران پینے والا کیا دیکھ رہا ہے یہ بھی اس کے اندر کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ افراد جو چائے یا کافی پیتے ہوئے اپنے کپ کو دیکھتے ہیں وہ عموماً سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، البتہ ہر کام پر مکمل توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ایسے افراد خیالوں کی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ جو افراد چائے پینے کے دوران کپ کے پار کہیں اور دیکھتے ہیں وہ عموماً لاپرواہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے چائے یا کافی پینے والے افراد عموماً کسی جسمانی یا جذباتی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ کافی کی حرارت اور اس کا دھواں ان کی تکلیف کو منتقل کر دے گا۔ کافی کی تاریخ، کیسی دلچسپ کی بات ہے کہ انگلش زبان میں کافی کا لفظ سن 1526 میں متعارف ہوا۔ انگلش میں یہ لفظ ڈچ یا ولندیزی زبان کے لفظ کوفی سے آیا۔ ڈچ لوگوں نے یہ لفظ ترکی زبان کے لفظ ہوی سے لیا
اور ترکی میں یہ لفظ عربی کے لفظ قہوہ سے آیا۔ قہوہ کا لفظ عربی لفظ قہوہ سے لیا گیا، جس کا مطلب قوت یا طاقت کے ہیں۔ ایک اور تعریف کے مطابق قہوہ کا لفظ ایتھوپین لفظ قہ سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے گہرا رنگ۔ کافی، جو آج دنیا کے مقبول ترین مشروبات میں سے ایک ہے، در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ عام چرواہے عرب کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا کہ اسے ایک نئے طرز کا بیری یا پھل کا پودا ملا، اور انہیں ابالنے کے بعد دنیا میں پہلی بار کافی تیار ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی درویش غوث الاکبر نور الدین ابو الحسن ایتھوپیا کے جنگلات میں گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو کچھ ایسے پرندے نظر آئے جو ایک پودے میں لگے بیری نما پھل کھا رہے تھے۔ یہ پرندے اپنی حرکات و سکنات میں انتہائی پھرتیلے اور قوی معلوم ہوتے تھے۔ صوفی صاحب نے جب ان پھلوں اور بیجوں کو استعمال کیا تو ان کو بھی اپنے جسم میں ایسی ہی طاقت اور پھرتی محسوس ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شیخ ابا الحسن ایک شاگرد عمر اپنی دعاؤں کے وسیلے سے لوگوں کی بیماریوں دور کرنے میں بڑی شہرت کا حامل تھا۔ ایک مرتبہ اس کو موتا سے جلا وطن کر دیا گیا۔ شدید بھوک پر جب عمر کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو اس نے ایک درخت یا پودے کے بیری نما پھلوں کو چبانا شروع کیا، لیکن وہ بہت کڑوے لگے۔ تو عمران نے ان کو آگ پر بھون کر کھانا چاہا، لیکن وہ بھون کر اور سخت ہو گئے۔ ان کو نرم کرنے کے لیے پانی میں ابالا تو ایک عمدہ مہک والا خوشبودار مشروب تیار ہوا، جس کو پینے سے عمر کو جسم میں طاقت اور توانائی محسوس ہوئی۔ جب اس معجزاتی مشروب کی کہانیاں موتا تک پہنچی تو عمر کو واپس بلا لیا گیا اور اس کو ایک باعزت عہدے سے نوازا گیا۔ ایتھوپیا سے کافی یمن پہنچی، جہاں مسلمان صوفی درویشوں کی خانقاہوں میں اس مشروب کا قہوہ استعمال کیا جانے لگا۔ صوفی حضرات ذکر کرنے سے پہلے کافی کا استعمال کرتے، جس سے ان کو ذہنی ارتکاز اور روحانی طاقت حاصل ہوتی تھی۔ رات کو جاگ کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی یہ مشروب بہترین تھا، اور صوفی حضرات کو اس کے استعمال سے تھکن اور نیند یا سستی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابتدا میں یہ صوفیوں کا مشروب کہلاتا تھا اور عام لوگ اس کے نہیں پیتے تھے۔ اس طرح یہ ایک خالص صوفی مشروب بن گیا۔ یمن سے کافی مکہ، مدینہ، دمشق، قاہرہ اور پھر سن 1511 میں یہ خلافت عثمانیہ کے دارالخلافہ استنبول اور عرب کے دیگر شہروں تک پہنچی۔ اس زمانے کے قدامت پسند علماء نے اس کے مقوی اور فوری توانائی پیدا کرنے والے اثرات کی وجہ سے اس کو ممنوع قرار دیا، لیکن سن 1524 میں خلیفہ سلطان سالم نے اس وقت کے مفتی اعظم ابو السعود العمادی کے مشورے سے فتویٰ جاری کرایا کہ کافی پینے میں کوئی قباحت نہیں اور یہ جائز ہے۔ اس کے بعد سن 1532 تک تمام بڑے شہروں میں کافی ہاؤس کھل گئے، جہاں عام عوام بھی اس مشروب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کافی ہاؤس میں مذہبی اور سیاسی گفتگو، مفکرین اور مصنفین اور دانشوروں کا گھر بن گئے۔ ہومیوپیتھی میں بھی کافی سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے جو بے خوابی کے مریضوں کو علامات کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس دوا کا نام ہے کافیا کروڈا۔ 16ویں صدی میں کافی مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ، مشرقی ہند اور امریکہ تک پہنچ گئی۔ ولندیزیوں یعنی ڈچ لوگوں نے اس کے پودے امریکہ تک پہنچا دیے۔ 18ویں صدی سے پہلے ایتھوپیا کے قدامت پسند چرچ نے بھی کافی پینے پر پابندی لگا دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک مسلم مشروب ہے اور عیسائیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن 1874 تک ایتھوپین شہنشاہ مینی لک کی کوششوں سے چرچ نے کافی پینے پر سے پابندی ہٹا لی۔ سن 1600 تک کافی یورپ میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ یورپ کا پہلا کافی ہاؤس سن 1645 میں اٹلی کے شہر وینس میں شروع ہوا۔ انگلینڈ میں کافی ایسٹ انڈیا کمپنی نے متعارف کروائی۔ انگلینڈ کا پہلا کافی ہاؤس ایک ترک نے کارن ہل کی سینٹ مائیکلز ایلی
में कायम किया। 1654 में ऑक्सफोर्ड में क्वींस लेन में पहला कॉफी हाउस कायम किया गया जो आज तक मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में ख्वातीन को कॉफी हाउस जाने की इजाजत न थी। फ्रांसीसियों ने कॉफी जनूबी अमेरिका में मुतारिफ करवाई और बड़े पैमाने पर इसकी काश्त भी की। यूं कॉफी अमेरिका तक फैल गई। अमेरिकियों में ये मशरूब इंतहाई मकबूल हुआ। वजह इसकी ये बनी कि अमेरिका चाय को अंग्रेजों का मशरूब समझते थे। जंगे आज़ादी का ज़माना था और चाय पीना गोया गुलामी की निशानी था, लिहाजा कॉफ़ी अमेरिकियों का मकबूल तरीन मशरूब बन गया। इस तरह कॉफ़ी सफ़र करती हुई पूरी दुनिया में फैल गई और जहाँ जहाँ मौसम इसके लिए साजगार था वहाँ ये पैदा भी की जाने लगी। इंडिया में भी कॉफ़ी सन 1680 से पैदा की जा रही है। जिस तरह हम सुबह उठकर चाय पीते हैं, इसी तरह कॉफ़ी ममालिक में कॉफ़ी पी जाती है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बरसगीर क्योंकि अंग्रेजों की कॉलोनी था और अंग्रेज चाय पीते थे, लिहाजा वो हमको भी चाय की लत लगा गए। बिल्कुल इसी तरह जो ममालिक स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल की कॉलोनियां बने कि फिलिपाइन, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ ममालिक, तो वो लोग अपने आकाओं की देखा देखी कॉफी पीने लगे और आज तक यही रिवायत जारी है। सन 1511 से सन 1884 तक 10 लाख अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर क्यूबा लाया गया, जहां उनसे कॉफी के बागात में मुशक्कत ली जाती थी। कॉफी कैसे बनती है? कॉफी का पौधा 3 से 4 साल में फल पैदा करने के काबिल हो जाता है। इसमें सुर्ख, जर्द और गुलाबी रंग के चेरी नुमा फल लगते हैं। पकने पर ये गहरे सुर्ख रंगत अख्तियार कर लेते हैं। फल तोड़ने के बाद इनको फैलाकर खुश्क किया जाता है। हफ्ते में कई बार इनको उल्टा पुल्टा जाता है ताकि हर तरफ से यकसा खुश्क हो जाएं। दूसरा तरीका यह है कि फलों को 40 से 45 घंटे पानी के टैंकों में भिगोया जाता है ताकि इनमें खमीर पैदा हो जाए। इसके बाद इनको खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क होने पर इनको 60 किलो थैलों में भरकर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद माहिरीन इस कॉफी का जायका और क्वालिटी चेक करते हैं। इसके बाद इनको खास मशीनों में एक खास दर्जा हरारत पर भूना जाता है। भूनने के भी मुख्तलिफ मराइल होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा और कहीं हल्का भूना जाता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपको किस रंग और जायके की कॉफी दरकार है। भुने हुए बीजों को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील में पैदा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी अमेरिका में पी जाती है। दुनिया की चंद मशहूर कंपनियां जो कॉफी के मशहूर ब्रांड्स तैयार करती हैं, इनमें फोल्जर, मैक्सवेल हाउस, नेस्कैफे, स्टारबक, ग्लोरिया जीन्स शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाली चाय की 5 अक़साम। कोई भी मौसम हो, चाय पीने वाले हर हाल में इसे जरूर पीते हैं और तिब्बी नुक्ता नजर से जरूरत हो तो भी ये पीनी पड़ जाती है। हमारे मुल्क में चाय शौक से पी जाती है और हम सालाना अरबों रुपए की चाय नोश फरमा जाते हैं। अगर आम सी चाय में कुदरती अज़ात शामिल कर लिए जाएं तो इससे न सिर्फ सेहत बख्श फवाइद हासिल होते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा होती है। इस वीडियो में हम आपको कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाली 5 किस्म की चाय के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, मसाला चाय। मसाला चाय में अदरक, काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी शामिल होती है। खुशबूदार चीनी ऐसे कीमियाई अज्जा से भरपूर होती है जो हड्डियों, पट्टों और टिश्यूज वगैरह की नशोनुमा के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द के शिकार अफराद के लिए भी बेहतरीन दवा है। दालचीनी का मुस्तकिल इस्तेमाल शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और जिस्म में बैक्टीरिया के खिलाफ कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है। छोटी सी इलायची बड़े बड़े फवाइद रखती है, यानी ये तेजाबियत को खत्म करती है, ख्वाबदीदगी के खुमार को कम करती है, जबकि मैदे में पानी की मिकदार को कंट्रोल करते हुए रियाह पैदा होने से रोकती है। बदहजमी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए सब्ज चाय में इलायची डालकर पीने से अफाका होता है।
इलायची मैदे में मौजूद लुआबी झिल्ली को मजबूत बनाती है, इसलिए ये तेजाबियत के लिए मुफीद है। खांसी, जुकाम और सर दर्द में लौंग, तुलसी के पत्ते और अदरक वाली चाय फायदा करती है। अदरक की चाय कुव्वत मुदाफत को बढ़ाती है, जिसकी वजह से इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। अदरक की चाय के इस्तेमाल से न सिर्फ जिस्म को आसूदगी मिलती है बल्कि इंसानी दिमाग को सख्त टेंशन में सुकून मिलता। अदरक की चाय पीने से इंसान के पट्टे मजबूत होते हैं और ये जोड़ों की सूजन को भी खत्म कर देती है। नंबर 2, लेमन ग्रास और मुलट्ठी की चाय। कहवा पीने के शौकीन हजरात किसी अच्छे 5 स्टार स्टोर से लेमन ग्रास लाकर इसके चंद तिनकों से ऐसा मजेदार कहवा बनाकर पी सकते हैं जो इंतहाई अहम तिब्बी फवाइद मुहैया करने का बाइस बन सकता है। इसके हैरान कुन नताइज को जदीद तहकीकात ने काफी उजागर कर दिया है। ये कहवा बनाना बहुत आसान है। 1 कप पानी गर्म करके इसमें चंद तिनके लेमन ग्रास डालकर इसको ढक दें और 1 मिनट बाद इसको छान कर चीनी या शहद डालकर पी लें। लेमन ग्रास का कहवा पीने वालों को दोहरा फायदा है। एक तो ये कहवा जायकादार होता है, दूसरा इससे निज़ाम हजम की इस्लाह की जा सकती है। मुर्गन गजाएं खाने के बाद इस कहवा की चंद चुस्कियां खाना हजम कर देती हैं, साथ ही कब्ज और गैस का मसला दूर होता है। लेमन ग्रास की चाय पीने से जिस्म से गैर जरूरी जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं, जबकि यह हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। ये खून की रवानी को बहाल रखती है, जिससे शरियानों में तंगी नहीं होती। तिब्बे अतबा के नज़दीक मुलट्ठी सुकून आवर, कब्ज कुशा और पेशाब आवर खुसूसियात की हामिल है। खांसी में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इस सीने में बलगम को अतदाल के साथ पतला करके इसका अखराज करती है, उज़लात को मजबूत बनाती है और हलक की खुश्की दूर करती है। आम, अदरक और हल्दी की चाय। हल्दी जिगर की सफाई का काम करती है। रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं और खुराक, हवा, जाती निगहदाश्त और घरेलू मसनूआत के नतीजे में बहुत ज्यादा जहरीले मवाद जैसे केमिकल्स, कीड़े मार अद्वियात, आलूदा पानी, भारी धातुओं वगैरह के असर में आते हैं। ये जहर हमारे जिगर, गुर्दों, लिम्फी निज़ाम और ख़ास तौर पर फैट टिश्यूज में जमा हो जाता है। अदरक के फ़वाइद आप ऊपर जान चुके हैं। हाँ, अलबत्ता इन दोनों के साथ आम को चाय में मिलाने से आपकी कुव्वत मुदाफ़त में ज़बरदस्त इजाफा होता है। साथ ही ये सीने में जलन और बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर कारकर्दगी दिखाते हैं। पुदीने की चाय। पुदीना बहुत से फ़ायदेमंद अज़ा का एक खजाना है और ये पेट कम करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। ये मैदे को ताकत देता है और हाजमे को मौसर बनाता है, जिसके बाद मैदा ग़िज़ा को अच्छी तरह हजम करने के काबिल हो जाता है। पुदीने की चाय में अगर दार चीनी भी शामिल की जाए तो इससे शुगर होने का खतरा बहुत हद तक टल जाता है और इसका बाकायदा इस्तेमाल फूले हुए पेट को कम करता है। मसालेदार गुलाब वाली चाय। गुलाब से मूड अच्छा होता है और तबीयत में ताजगी आती है। अगर गुलाब वाली चाय में स्याह पत्ती के साथ गुलाब की पत्तियां, लौंग, इलायची और काली मिर्च डाल ली जाए तो इसके घूंट लेते हुए बरसात का मजा दुबाला हो सकता है। इस चाय को पीने से तमाम अज़ा के फ़वाइद आपको हासिल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मशरूबात की। इस रमज़ान ये शरबत बनाएं और गर्मी दूर भगाएं। माह रमज़ान में गर्मी को दोहराने और रोज़े में तरोताज़ा रहने के लिए मुर्गन ग़िज़ाओं के बजाय सेहतमंद ग़िज़ा और फरहत बख्श मशरूबात आपके बेहतरीन दोस्त हैं। इस रमज़ान गर्मी के तोड़ के लिए हम कुछ मशरूबात बताने जा रहे हैं। शरबत बादाम। बादाम का शरबत अब खुद बनाएं। नुस्खा: बादाम 150 ग्राम, सब्ज़ इलायची 20 अदद, मग़ज़ तरबूज 50 ग्राम, चीनी 1 किलो, पानी 1 लीटर, 1 चाय का चम्मच नींबू का रस।
بادام دھو کر نارمل پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیجیے اور تربوز کے بیجوں کے مغز بھی دھو کر کسی الگ برتن میں بھگو دیجیے۔ صبح باداموں اور تربوز کے بیجوں کے مغز کو پانی سے نکال لیجیے۔ بادام چھیل کر تربوز کے بیجوں کے مغز کے ساتھ خوب باریک سے باریک تر پیس لیجیے اور الائچیوں کے دانے نکال کر بھی خوب باریک تر پیس لیجیے۔ گرائنڈر میں یہ کام کرنا ہو تو تھوڑے سے پانی کے ساتھ بادام، تربوز کے بیجوں کے مغز اور الائچی پیسی ہوئی ڈال کر بار بار گرائنڈ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اب چولہے پر کسی برتن میں پانی ڈال کر چڑھا دیجیے اور اس میں چینی ڈال دیجیے۔ ابال آنے پر لیموں کا رس ڈال دیجیے۔ اس سے چینی کی میل اوپر آ جائے گی جو چمچ سے اتار دیجیے۔ ایک تار کا شیرہ بن جائے تو اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیجیے اور اس میں پسے ہوئے بادام، تربوز کے بیجوں کے مغز اور پسی ہوئی الائچی شامل کر کے خوب مکس کر لیجیے۔ آپ کا شربت بادام تیار ہے۔ بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ لیجیے۔ جب بنانا ہو تو ایک گلاس ٹھنڈے دودھ یا پانی میں 2 سے 3 چمچ ملا کر مکس کر لیجیے۔ یہ شربت جسم اور دماغ دونوں کو طاقت دیتا ہے۔ استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیجیے۔ شربت بناتے ہوئے زعفران بھی چٹکی بھر استعمال کیا جا سکتا ہے جو شیرہ بناتے وقت ڈالے جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی۔ آج میں جو موضوع آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے بادام کے فوائد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام ویڈیوز کو بھی پسند کریں گے اور اس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بادام ایک خشک پھل ہے اور پاکستان میں بھی کافی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ بادام ایسا پھل ہے جو حافظے کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض کشا ہے۔ اگر آپ اسے پانی، دماغی قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 9 سے 11 گریاں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ ان کا چھلکا اتار کر استعمال کریں۔ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ دماغی گرمی اور رگوں کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے، اور اگر سردیوں میں اس کا حلوہ بنا کر کھایا جائے تو نزلہ، زکام اور سر درد سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں بادام کا شربت اور سرسائی پینے دماغ اور دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ماہرین طب کے خیال میں بچوں کے لیے نہ صرف دودھ بلکہ ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بادام اور دوسرے خشک میوہ جات بھی ضروری ہیں، کیونکہ ماہرین کے مطابق ہڈیوں کے لیے کیلشیم کے علاوہ میگنیشیم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے ایسی غذا کی ضرورت ہے جس میں یہ دونوں عناصر موجود تاکہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط بن سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی زیادہ چست اور توانا گزار سکیں۔ بادام کے تیل سے چہرے کی مالش سے چہرہ شاداب اور تر و تازہ رہتا ہے۔ آپ اپنے چہرے کو پہلے دودھ سے ہلکا ہلکا روئی کے ساتھ لگا لیں، پھر چند قطرے روغن بادام کے لیں اور اس میں چند قطرے ارکے گلاب کے لے لیں۔ اب ہلکے ہاتھ سے چہرے پر لگا لیں، زیادہ رگڑنا نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، اس کے علاوہ بادام سر چکرانے، نظر کی کمزوری، بواسیر، ضعف دماغ، یادداشت، کھانسی، پیشاب کی جلن، صفرا، بے خوابی اور قبض وغیرہ میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ نئی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بادام وزن کم کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ اس لیے موٹے افراد بادام کو پانی غذا کا ایک حصہ بنا لیں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ یہ بھوک کی اشتہا کو کم کرتا ہے بلکہ ختم کر دیتا ہے، جس سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روغن بادام بالوں کے لیے بھی ایک ٹونک ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف بال لمبے ہوتے ہیں بلکہ گھنے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کو بھی روکتا ہے۔ اس کا اندرونی اور بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پمپلز میں بھی بادام مفید ہیں اور چشمہ پہننے سے پڑنے والا نشان بھی بادام اور ناریل کے تیل کو مالش کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کی شادابی کے لیے بادام اور گلاب کی پتیوں کا
پیسٹ بنا کر روزانہ لگایا جائے تو رنگت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ کالی رنگت والے ہونٹوں پر بھی ناریل اور بادام کا تیل برابر ملا کر لگائیں تو فائدہ ہوگا۔ ناریل کا تیل ہر قسم کی جلد کے لیے مفید ہے۔ خشک، چکنی اور نارمل جلد پر اس کا استعمال جلد کو دلکش اور خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بادام کا ملک شیک بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی آئس کریم ڈال لیں تو اور خشک ذائقہ ہو جائے گا۔ تربوز کا شربت۔ گرمیوں کا موسم تو بہت کم لوگوں کو پسند ہوتا ہے، تاہم اس موسم میں ملنے والے پھل قدرت کی سینکڑوں نعمتوں میں سے ایک ہیں۔ ان میں ایک نہایت لذیذ پھل تربوز بھی شامل ہے، جو اپنی مٹھاس کی بدولت سب سے پسندیدہ پھل مانا جاتا ہے۔ تربوز گرمیوں کے موسم کے لیے بہترین پھل ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ تربوز کو ٹھنڈا کر کے کھانا اسے زیادہ مزیدار بنا دیتا ہے۔ تربوز کا مزہ صرف اسے کھا کر ہی نہیں بلکہ شربت بنا کر بھی لیا جا سکتا ہے، جس کی نہایت آسان ترکیب یہاں دی گئی ہے۔ تربوز کا شربت۔ اجزاء: تربوز، کالا نمک، چینی، لیموں کا رس، برف۔ ترکیب: تربوز کے ٹکڑے کر لیں، اس کے بیجوں کو الگ کرنے کے بعد اسے گرائنڈر میں ڈال دیں۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی، کالا نمک، لیموں کا رس اور چینی شامل کریں اور گرائنڈ کر لیں۔ بعد ازاں اس شربت کو گرائنڈر سے نکال کر مل کے کپڑے سے چھان لیں تاکہ گودا اور شربت الگ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈالیں اور اس پر شربت ڈالیں۔ مزید ذائقہ بڑھانے کے لیے اپنے حساب سے لیموں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس گرمی میں افطار کے موقع پر مزیدار تربوز کا شربت گھر والوں کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کچھ ایسی ہیں جس میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک تربوز، جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس میں موجود اجزاء غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسے کھانے سے نہ صرف پیاس ختم ہوتی ہے بلکہ بھوک سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کے لاتعداد فوائد ہیں، تاہم ان میں سے چند ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وٹامن سی اور اے سے بھرپور۔ تربوز میں فی کپ صرف 46 کیلوریز ہوتی ہیں، لیکن اس میں وٹامن سی، اے اور کئی صحت افزا اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی پوری کرے۔ پانی جسم کے لیے سب سے ضروری ہے اور روز کم از کم جسم کو 8 گلاس پانی ضرورت ہوتی ہے۔ تربوز پانی کا بہترین متبادل ہے کیونکہ اس میں پانی کی 92% مقدار موجود ہوتی ہے، اسی لیے جسم میں پانی کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے زائد وزن سے پریشان ہیں تو تربوز کا استعمال کریں کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تربوز میں شامل پانی اور فائبر کی خاص مقدار جسم کو بھرپور غذائی حجم فراہم کرتی ہے اور اس میں کیلوریز کم سے کم ہوتی ہیں۔ غذائیت سے بھرپور۔ تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے ایک کپ میں وٹامن سی، وٹامن اے، میگنیشیم، پوٹاشیم، وٹامن B1، B5 اور B6 شامل ہوتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ کینسر سے بچاؤ۔ تربوز میں ایسے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو انسان کو کینسر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق تربوز میں شامل کوکریٹاسین، ای اور لیوپین کی مقدار کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ دل کے لیے مفید۔ دل جو جسم کا ایک اہم اجزاء تصور کیا جاتا ہے، تربوز اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال دل کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں دل کی بیماریاں موت کی ایک بڑی وجہ ہیں، لیکن تربوز ایسا پھل ہے جو کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرتا ہے اور یہ دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ تربوز کا جوس بھی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
اس میں شامل اجزاء جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ورزش کے بعد اس کا استعمال جسم کے لیے مفید ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید۔ تربوز کے فوائد صرف جسم کے اندرونی اعضاء کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ بیرونی خوبصورتی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تربوز کے استعمال سے جلد اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نظام ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے لیے انسانی جسم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی اور فائبر۔ تربوز میں ان دونوں کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے۔ کیلے کا شربت جسم کو طاقت دینے کے لیے کیلے کا شیک بہترین ہے۔ رمضان میں یہ آپ کی توانائی بحال رکھتا ہے۔ بنانا شیک میں بھرپور وٹامنز، منرلز اور ضروری چکنائی پائی جاتی ہے۔ دودھ اور کیلے کا یہ مکسچر سستی بھگانے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرتا ہے۔ ہنی واٹر شیک شہد کو پانی کے ساتھ ملا کر پینا توانائی کے علاوہ جسم کی اضافی چکنائی کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسے تیار کرنا نہایت آسان ہے۔ نیم گرم پانی میں حسب پسند شہد ملائیں اور اچھی طرح مکس کر لیں، پھر اس میں برف ملائیں۔ آپ کا ہنی شیک تیار ہے۔ شہد آپ کے کھانوں کی مٹھاس بڑھانے کے کام تو آتا ہی ہے مگر صحت کے لحاظ سے بھی انتہائی مفید ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہ ہو مگر شہد جسم کو صحت مند رکھنے اور جلد کو جگمگانے کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور سنت نبوی میں بھی اسے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ اس کے چند فوائد ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شفاف جلد شہد ایک زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی اسے کھانا معمول بنا لینا جسم سے بیشتر زہریلے مواد کے اخراج میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کی جراثیم کش خصوصیات جلد کو شفاف اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ جسمانی وزن میں کمی اگر آپ بڑھتے وزن سے پریشان ہیں تو طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ چینی سے بنے میٹھے پکوانوں کو غذا سے نکال دیں بلکہ شہد کو شامل کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد میں موجود مٹھاس چینی سے مختلف ہوتی ہے جو کہ میٹابولزم کو بہتر بناتی ہے اور جسمانی وزن میں کمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کولیسٹرول لیول میں کمی شہد میں کولیسٹرول نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسے اجزاء اور وٹامن سے بھرپور ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتے ہیں۔ روزانہ شہد کھانا ایسے اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء کی سطح برقرار رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جو اضافی کولیسٹرول سے لڑتے ہیں۔ صحت مند دل طبی تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ شہد میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس شریانوں کو سکڑنے سے بچاتے ہیں۔ شریانوں کا سکڑنا حرکت قلب روکنے، یادداشت خراب ہونے یا سر درد کا باعث بنتا ہے۔ تاہم روزانہ ایک گلاس پانی کے ساتھ 2 سے 3 چمچ شہد کا استعمال اس سے بچانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بہتر یادداشت کچھ طبی تحقیقی رپورٹس میں شہد کی ذہنی تناؤ سے لڑنے کی صلاحیت کو ثابت کیا گیا ہے جو ایسے دفاعی نظام کو بحال کرتی ہے جو یادداشت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس سے ہٹ کر شہد میں موجود کیلشیم دماغ میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے جو کہ دماغی افعال پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتا ہے۔ اچھی نیند شہد میں موجود مٹھاس خون میں انسولین کی سطح بڑھاتی ہے جس سے ایک کیمیکل سیروٹونین خارج ہوتا ہے جو کہ میلاٹونین نامی ہارمون میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اچھی نیند کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ معدے کے لیے فائدہ مند جراثیم کش ہونے کی وجہ سے خالی پیٹ 1 چمچ شہد کو کھانا متعدد ایسے امراض سے تحفظ دیتا ہے جو نظام ہضم سے جڑے ہوتے ہیں۔ معدے تک جاتے ہوئے شہد جراثیموں کو ختم کر کے جسم کے اندر چھوٹے زخموں کو بھی بھر دیتا ہے۔ گلے کی تکلیف میں راحت کھانسی کی روک تھام کے لیے ساتھ ساتھ شہد ایک ایسے جراثیم کش محلول کا کام بھی سر انجام دیتا ہے جو گلے کی تکلیف میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آدھا کپ پانی میں 1 چائے کا چمچ چھلی ہوئی ادرک، 1 یا 2 لیموں کا عرق اور 1 چائے کا چمچ شہد کو مکس کریں۔ اس مکسچر سے غرارے کرنا گلے کی تکلیف میں کمی لا سکتا ہے۔
سر کی خشکی دور کرے۔ شہد سے بال دھونا سر کی خشکی سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے سر کی نمی بحال ہوتی ہے، جس سے خشکی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ سر کی خشکی سے نجات کے لیے پتلے شہد کو ہلکے سے گرم پانی میں مکس کریں اور پھر سر پر اس کی 2 سے 3 منٹ تک مالش کریں۔ املی اور آلو بخارے کا شربت۔ ماہ رمضان میں گھر سے باہر نکلنے والے افراد کے لیے جھلستی گرمی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس موسم میں جسم میں آسانی سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، مگر اس حیرت انگیز مشروب کا صرف ایک گلاس منٹوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ آسان اجزائے ترکیبی کے ساتھ اسے نہایت آسانی سے گھر میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم وزن املی اور خشک آلو بخارے کو رات بھر پانی میں بھگوئے رکھیں۔ صبح گودا نچوڑ کر گٹھلیاں الگ کر لیں۔ کڑھائی میں یہ پانی اور گودا ڈالیں اور حسب پسند چینی ڈال کر پکا لیں، پھر اس محلول کو چھان لیں۔ جگ میں حسب ضرورت شربت پانی اور برف ڈالیں۔ آپ کا فرحت بخش مشروب تیار ہے۔ آلو بخارا طبی اہمیت کا حامل پھل ہے اور اس کے ان گنت طبی فوائد ہیں۔ بخار اور بیماری کے بعد ذائقہ کو تبدیل کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیخ الرئیس ابو علی سینا، علامہ برہان الدین نفیس اور ملا سدیدی نے اپنی تصانیف میں آلو بخارے کے استعمالات لکھے ہیں۔ سرد تر تاثیر کا حامل یہ پھل حقیقی طور پر ترش ہے، مگر پختہ ہو کر جب اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے تو شیریں ہو جاتا ہے۔ اس کے پودے کشمیر، ہمالیہ، پاکستان، افغانستان اور ایران میں بکثرت پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کا اصلی مسکن دمشق ہے۔ آلو بخارا پاکستان میں موسم گرما کے عوارضات اور حدت سفرہ کے لیے بکثرت کھایا جانے والا پھل ہے۔ وادی کشمیر میں دلکش باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آلو بخارا کشمیر کے مخصوص پھلوں میں سے ایک ہے۔ اس میں دوائی اور غذائی دونوں قسم کی خصوصیات نمایاں ہیں۔ غذائی اجزاء۔ آلو بخارا قدرت کے ان عطیات میں سے ہے جن میں غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ آلو بخارا میں چونا، فاسفورس اور فولاد کی تو وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو حضرات کمزور ہوں یا خون کی کمی کا شکار ہوں اور وہ فولاد کا کوئی مرکب استعمال کرنے کے خواہش مند ہوں تو وہ شربت فولاد یا کشتہ فولاد کی بجائے آلو بخارا کھائیں۔ آلو بخارا ملٹی وٹامن پھل ہے۔ اس میں کئی قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ آلو بخارا وٹامن الف، بے، جیم اور زی سے بھرپور ہوتا ہے۔ وٹامن پی کی کمی سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور بدن کے مختلف حصوں میں سے پھوٹ نکلتا ہے۔ آلو بخارا میں وٹامن پی خون کے اس عارضے کا علاج ہے۔ اس پھل میں چکنائی، پروٹین، وٹامن اے، بی، سی، کے اور ای پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آلو بخارا اینٹی آکسیڈنٹ کا حامل ہے۔ یہ کینسر کے امکانات کو ختم کرتا ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ کولیسٹرول کی شرح کو کم کرتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے اکثیر مانا جاتا ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے بی پی کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ دل کے لیے مفید غذا ہے۔ دل کے تمام امراض وغیرہ میں فائدہ مند ہے۔ ایسے مریضوں کو جو قبض میں مبتلا ہوں آلو بخارا بالخصوص مفید ہے۔ یہ قبض کشا بھی ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہے اور اس طرح جسم کی گرمی اور خشکی دور کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور بدن کی حدت میں نافع ہے۔ گرمی کی وجہ سے بعض حضرات کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آلو بخارا کھائیں۔ موسم گرما میں قے اور متلی کا مؤثر علاج ہے۔ اس موسم میں خون میں جوش ہوتا ہے، جس سے پھوڑے، پھنسیاں اور خارش جیسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا ان عوارض کا علاج ہے۔ صفرا میں بھی مفید ہے۔ پھل کے طور پر آلو بخارا 5 سے 10 دانے کھائیں۔ 10 دانے کھانے سے آسانی سے اجابت ہوتی ہے۔ آلو بخارا معدے کی تیزابیت اور جلن کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب میں یورک ایسڈ یا تیزابی مادوں کی زیادہ مقدار خارج ہوتی ہو انہیں آلو بخارا استعمال کرنا چاہیے۔ بخار میں آلو بخارا بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ خشک ہونے سے اس کے غذائی اجزاء اور وٹامن ضائع نہیں ہوتے۔ طب یونانی میں خشک آلو بخارا
دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نقصی کی صورت میں آلو بخارا خشک 8 عدد مٹی کے برتن میں 1 سیر پانی میں بھگو دیں، پھر اس برتن سے پانی پئیں۔ جس قدر اس برتن سے پانی پئیں اسی قدر پانی اس برتن میں دوبارہ ڈال دیں۔ دوسرے دن نیا آلو بخارا ڈالیں، چند روز میں نقصی رک جائے گی۔ خشک آلو بخارا 6 عدد، املی 10 گرام، 1 کپ پانی میں بھگو دیں۔ 2-3 گھنٹے بعد چھان کر نمک ملا کر پئیں، اس سے قبض دور ہوگی۔ املی اور آلو بخارے کا پانی موسم گرما کے لیے بہترین مشروب ہے، جسم کی حدت کو دور کرتا ہے اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہے۔ املی اور آلو بخارا کے پانی میں برف اور نمک کا اضافہ کریں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ رگوں اور ہڈیوں کے امراض میں مفید مانا گیا ہے۔ بد ہضمی کی شکایت میں آلو بخارا کا استعمال کرایا جاتا ہے، جس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس کا شربت گرمی کے دانوں میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق آلو بخارے کے استعمال سے خون کی کمی کی شکایت کافور ہو جاتی ہے اور یہ چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں معاون ہے۔ شوگر کے مریض بھی اسے ہچکچاہٹ کے بغیر کھا سکتے ہیں۔ آلو بخارے کا استعمال بالوں، جلد اور بینائی کے لیے بھی مفید ہے۔ گرمیوں میں آلو بخارے کا شربت نہ صرف تازہ دم کرتا ہے بلکہ توانائی بھی پہنچاتا ہے۔ خشک آلو بخارا اور کولون کینسر۔ کینسر میں کولون یعنی کہ آنت کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے صرف امریکہ میں ہر سال 50,000 افراد مر جاتے ہیں، لیکن ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خشک آلو بخارے کے ذریعے اس مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ خشک آلو بخارے میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آنت میں ایسے جرثومے پیدا ہوتے ہیں کہ کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہونے والی تحقیقات میں بھی ایسی ہی باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ کینسر ہماری آنت میں ہونے والی سوزش سے پیدا ہوتا ہے اور اگر جرثوموں کو نقصان پہنچنے لگے تو یہ کینسر تیز ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خشک آلو بخارے کی وجہ سے ہمارے جسم میں فینولک کمپاؤنڈ بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے اینٹی آکسیڈنٹس بنتے ہیں جو کولون کینسر کو کم کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آلو بخارا کھانے سے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی کہ آنت میں مائکرو بائیوٹا کی تعداد میں اضافہ، جس کی وجہ سے کینسر کم ہوتا ہے۔ ان جراثیم میں کمی جن کی وجہ سے کولون کینسر پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خشک آلو بخارے کی وجہ سے کینسر کے خطرات نہ صرف کم ہوتے ہیں بلکہ کینسر کی صورت میں اس میں بہتری بھی آتی ہے۔ تخم بلنگا کا شربت۔ تخم بلنگا یا تخم بنگا قدرت کا بیش قیمت تحفہ ہے جو انسانی صحت کے لیے ناگزیر کئی اجزاء سے مالا مال ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور یہ جسم کی گرمی دور کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تخم بلنگا تلسی کے پودے سے حاصل کیا جانے والا بیج ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے اسے پانی میں 1 سے 2 گھنٹے بھگو کر رکھا جاتا ہے، بعد ازاں اسے مختلف مشروبات میں ڈالا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تخم بلنگا کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال جسم کی اضافی چربی ختم کرتا ہے، جبکہ یہ ہاضمے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس مفید بیج میں آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو جسم میں خون کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح اس میں موجود زنک بالوں کی نشوونما اور افزائش کے لیے بھی اہم ہے۔ تخم بلنگا مشروبات کو مزید خوش ذائقہ بناتا ہے، جبکہ اس کو دودھ میں شامل کرنے سے اس کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے۔ درکار اجزاء: لیمو 1 عدد، اسکواش 3 چائے کے چمچ، پانی 1 لیٹر، تخم بلنگا آدھا کپ پانی میں بھگوئے ہوئے، گڑ یا شکر آدھا کپ۔ گڑ کی شکر کو پانی میں حل کر لیں، پھر اس میں اسکواش، تخم بلنگا اور لیمو کا رس شامل کر لیں، کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں اور پھر ٹھنڈا پیش کریں۔ سندل کا شربت۔ سندل کا خوش ذائقہ شربت موسم گرما میں دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے اور اس کو تقویت بخشتا ہے۔ سندل خوشبودار سدا بہار درخت ہے جس کی لکڑی بھی بے شمار فوائد کی حامل ہے۔ شربت سندل موسم گرما کا پسندیدہ مشروب ہے جو کہ نہ صرف ذائقے دار ہوتا ہے بلکہ خوشبو میں بھی لاجواب ہے۔ اسی طرح یہ بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
درکار اجزاء: سفید سندل کا برادہ 70 گرام، چینی 750 گرام، ارک گلاب 750 گرام۔ ترکیب: سندل کا برادہ اچھی طرح صاف کر کے ارک گلاب میں ڈال دیں اور 24 گھنٹوں تک بھگو دیں۔ اگلے دن اسے کسی پتیلی میں ڈال کر چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ ارک گلاب جب خشک ہونے کے بعد آدھا رہ جائے تو پتیلی کو چولہے سے اتار لیں اور کسی کپڑے سے چھان کر اس میں چینی شامل کر دیں۔ اب دوبارہ اس محلول کو ہلکی آنچ پر رکھ کر اس قدر پکائیں کہ ایک تار ہو جائے۔ کسی شیشے کی بوتل کو گرم پانی سے صاف کرنے کے بعد شربت ڈال کر ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں۔ لیجئے سندل کا عمدہ اور خالص شربت تیار ہے۔ درکار اجزاء: سرخ اور سفید سندل 2 تولہ، الائچی چھوٹی 10 عدد، چینی 2 کپ، پانی 5 کپ، چاندی کے ورق 4 عدد۔ ترکیب: چاندی کے ورق کے علاوہ تمام اشیاء کو مکس کر کے 5 کپ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 4 کپ رہ جائے تو چاندی کے ورق پیس کر اس میں ڈال دیں۔ ٹھنڈا کر کے بوتل میں ڈال لیں۔ جب بھی ضرورت ہو ٹھنڈے پانی میں ملا کر شربت بنا کر استعمال کریں۔ جیلو پائن ایپل شیک: سیب کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کی صورت میں تازہ سیب یا اس کا مربع کھانا انتہائی مفید ہے۔ کیری کا شربت: کیری کے طبی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق آم کی نسبت کیری میں وٹامن سی، B1 اور B2 زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیری میں شدید گرمی کے اثرات اور لو سے بچانے کی قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ نظام ہضم کو فعال بنانے کے ساتھ جسم سے فاضل مادے خارج کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ کیری آنتوں کی خرابی کی شکایت رفع کرتی ہے۔ کچے آم کا چھلکا قابض اور مقوی ہوتا ہے۔ کیری میں موجود وٹامن سی خون کی نالیوں کو زیادہ لچکدار بناتی ہے اور خون کے خلیات کی تشکیل میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ غذا میں موجود آئرن کو جسم میں جذب کرنے میں بھی یہ وٹامن کی معاونت کرتی ہے اور جریان خون روکتی ہے۔ شربت کے لیے درکار اجزاء: کیری 1 کلو، چینی 1 کلو، پانی 4 گلاس۔ ترکیب: کیری کو اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کے اوپر کا حصہ صاف کر لیں۔ اس میں 4 گلاس پانی ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب کیری میں ابال آ جائے اور وہ اچھی طرح گل جائے تو چولہا بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر صاف ہاتھوں سے اس کا گودا نکال لیں۔ اگر گودا اور اس کا بچا ہوا پانی کم ہو جائے تو پانی اور مکس کر لیں اور اس کو 1 کلو چینی کے ساتھ گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد اس کو مکسچر کو ایک پتیلی میں ڈال کر پکائیں۔ مکسچر اتنا ہو کہ پکنے کے بعد 1 لیٹر کی بوتل میں آ جائے۔ لکڑی کا چمچ مسلسل ہلاتے رہیں۔ جب اس کا رنگ تھوڑا تبدیل ہونا شروع ہو جائے، چینی پک جائے اور یہ گاڑھا ہو جائے تو چولہا بند کر دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو ایک بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ لیں۔ لیجئے کیری کا شربت تیار ہے۔ اسے جب بھی استعمال کرنا ہو تو 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں 2 کھانے کے چمچ اس مکسچر کو ڈالیں اور برف ڈال کر ٹھنڈا استعمال کریں۔ جو کا ستو: جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ اور لو چلنا شروع ہوتی ہے تو جو کے ستو کا استعمال عام ہو جاتا ہے اور جو کے ستو کا شربت گرمی کی حدت کو کم کرنے کے فوری طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتا ہے اور بارلے یہ مختلف بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ مغربی ممالک میں لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تجربات کی بنا پر اس مفید غذا کی افادیت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ستو کے شربت سے وہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ پانی میں پائے جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں یہ مشروب راحت جان ہے۔ درکار اجزاء: جو کا آٹا 1 کلو، شکر 1 کلو، لیمو حسب ضرورت۔ جو کو اچھی طرح دھو لیں اور اس میں جو بھوسا ہے اسے نتھار لیں۔ جو لے کر دھوپ میں 1 دن رکھ دیں، پھر اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب اسے گرائنڈر میں پیس کر چھاننی سے چھان لیں۔ جب بھی شربت بنانا ہو تو 1 گلاس پانی لے کر اس میں 3 چمچ شکر ڈال کر ہاتھ والی مدھانی سے ہلائیں۔ اس میں نصف لیمو بھی ڈال سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ہمارے چینل چوہان ہیلتھ کیئر کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔